یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتح مند نام میں تمام فضل ٹی وی کے ناظرین کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے اور میرا تعلق ریما چرچ شہادرہ لاہور سے ہے، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا ہی زبردست عنوان ہے۔ آج ہم سیکھیں گے دیانتدار ماؤں کے کردار کا اثر۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیانتدار ماؤں کے کردار کا اثر۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیت کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیں گے عبرانیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں سے 26ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آئیں ہم مل کر کہیں آمین۔ آئیں ہم چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قادر مطلق جلالی خدا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے حضور میں آتے ہیں۔ آسمانی خدا، میں اپنی تیاری کو ایک طرف رکھتے ہوئے تیرے حضور میں منت کرتا ہوں، مجھے بولنے کی توفیق عنایت کر، تاکہ آج تیرے کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدائے روح القدس کو ملے۔ قادر مطلق خدا، اپنی قدرت کو نازل فرمانا، مجھے بولنے کی توفیق دینا، اور آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیانتدار ماؤں کے کردار کے اثر کے بارے میں آج جانیں گے کہ جو دیانتدار مائیں ہیں ان کے کردار کا کتنا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ کون کون سی ایسی ایماندار راست باز مائیں تھیں جنہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم دی، اور وہ تاریخ میں کس طرح سے نمایاں کردار کے حامل بنے۔ مدر ڈے کے حوالے سے میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مدر ڈے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ماں کے دن کی دور حاضرہ کی چھٹی پہلی مرتبہ 1098 میں منائی گئی، جب اینا جوروس ایک امریکن عورت نے اپنی ماں کی یاد میں یہ دن منایا۔ تب اس نے امریکہ میں ماں کا دن باقاعدہ طور پہ اس کی شناخت کروانے کے لیے ایک آگاہی کی مہم چلائی۔ اگرچہ وہ اس میں 1914 میں کامیاب ہوئی، لیکن اس سے بہت مایوس ہوئی کہ جب یہ دن جو ہے 1920 میں ایک تجارتی حیثیت اختیار کر گیا۔ لوگ اس دن میں طوائف اور گفٹس دیتے تھے اور کاروبار کا ذریعہ اسے بنا لیا گیا۔ تب یہ دن چند ممالک میں منایا جانا شروع ہوا۔ یہ اب پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ مدر ڈے کو 1912 میں مئی کا دوسرا اتوار مقرر کیا گیا، جس میں ماں کے دن کے بین الاقوامی ایسوسی ایشن نے اس کی بنیاد رکھی۔
یہ دن ماؤں کا دن نہیں بلکہ ماں کا دن ہے، مدر ڈے ہے، تاکہ سب اپنی اپنی ماں کی عزت کریں اور اسے مقام دیں۔ مدر ڈے ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس سے اس رشتے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جا سکے اور اسے پورے طور سے اپنایا جا سکے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ جو ایماندار مائیں تھیں ان کا کردار کیسا رہا اور ان کے کردار کے سبب سے کس طرح سے جو مرد خدا اور خدا کے جو سورما کس طرح سے دنیا میں اثر انداز ہوئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موسیٰ کی ماں کا کردار۔ موسیٰ کی ماں بڑی ہی ایماندار اور وفادار، خداوند کے حکموں کے مطابق شریعت کی پابندی کرنے والی عبرانی عورت۔ اس نے موسیٰ کی پیدائش کے ساتھ اس کی پرورش بھی کی۔ گو کہ بڑا مشکل تھا، لیکن خدا نے اسے فرعون کے محل میں دودھ پلانے کے لیے ذمہ داری دی۔ اور امیجن کریں، سوچیں، جب وہ دودھ پلاتی ہوگی موسیٰ کو تو وہ خدا کے احکامات اور شریعت کی باتیں اسے سکھاتی ہوگی۔ اس لیے ہم اکثر یہ فقرہ بھی پڑھتے ہیں کہ ماں کی گود سے تعلیم کا شروع ہوتا ہے، اور جو مائیں شروع سے گود سے ہی بچوں کو سکھانا شروع ہو جاتی ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ایون کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان باتوں سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کی تربیت ان کی ماں کی گود سے ہوئی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، غور کریں کتنی اہم اور کیسے با اثر کردار کی مالک موسیٰ کی ماں تھی۔ اور یہ صرف موسیٰ کی ماں کی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ جتنی بھی عبرانی عورتیں تھیں ان کی خاص خصوصیات میں سے یہ خصوصیات تھیں، جن میں وہ 12 سال کی عمر میں توریت کو زبانی اپنے بچوں کو یاد کروایا کرتی تھی، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اپنے بچوں کو کلام کی باتیں، شریعت کی باتیں سکھایا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں بھی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی عبرانی عورت حاملہ ہوتی تھی تو وہ اس پیریڈ میں جو برکت کا پیریڈ ہوتا تھا اس میں وہ زیادہ سے زیادہ میتھ کی پریکٹس کیا کرتی تھی، مشق کیا کرتی تھی، تاکہ جب بچے کی پیدائش ہو تو بچہ انٹیلیجنٹ ہو۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو لوگ شروع سے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ان باتوں کو سیکھتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں عبرانی لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ شروع سے ہی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک سربراہ ہوتے ہوئے خاوند کو ہمیشہ جو بیوی ہے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق ہو سکے۔ اور اس کی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہی موسیٰ جب بڑا ہوا اور بڑا ہو کر اس نے جو شہنشاہ یا بادشاہ
کے جو شاہانہ رہن سہن تھا اس کو رد کر دیا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی 24ویں سے 26ویں آیت میں، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ He knows very well، وہ بہترین طریقے سے جانتا تھا کہ میں ایک عبرانی ہوں اور مجھے شریعت کے مطابق تمام چیزوں کو کرنا ہے، اور وہ گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور وہ جب بڑا ہوا، اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اس نے اپنی قوم کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس نے شاہی محل اور اس کی آسائشوں کو چھوڑ دیا، اس نے رد کر دیا ان ساری چیزوں کو، اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، اور اس نے خدا کے حکموں کو ماننا زیادہ بہتر طور پہ جانا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے کے طور پر موسیٰ ایک مضبوط کردار کا مالک اور تاریخ میں ایک بڑا قائد بنا۔ اس نے مصریوں سے بنی اسرائیل کو نکالا، مصر میں سے ان کو نکالا، رہائی کا باعث بنا۔ ایک بڑا قائد ہمیں شریعت میں ملتا ہے، اور یہ اس کی ماں کے کردار کی بدولت تھا، جو اس نے اپنے بیٹے کی تعمیر کی، اس کے کردار کو بنایا۔ آج کے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے کردار پر غور نہیں کرتے۔ اگر وہ موبائل پر کھیل رہے ہیں تو وہ اپنے کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں، اچھا چلو وہ کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کو موبائل سے ہٹا کر انہیں خدا کے کلام کی باتوں کو سکھانا ہے، انہیں بائبل کے ورسز یاد کروانی ہیں، گیت یاد کروانے ہیں، کیونکہ جب آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو جو سکھاتے ہیں وہ ساری عمر انہیں یاد رہتا ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ تو بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ جب ہم بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، وہ کرداری طور پر بھی مسیحی ہوں گے۔ وہ صرف نامی مسیحی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا کردار بھی مسیح کے مطابق ہوگا۔ پھر دوسرا اہم کردار ہمیں حنا کا کردار ملتا ہے۔ حنا ہیکل میں تھی اور وہ دعا کر رہی تھی، اور اس نے کہا خداوند تو مجھے اولاد نرینہ عطا کر، تو مجھے اولاد نرینہ عطا کرے گا تو وہ تیرا خادم ہوگا اور تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حنا بانجھ تھی اور اس کا رحم خدا نے بند کر رکھا تھا، وہ تانوں کا شکار تھی، اس کا خاوند اچھا تھا، وہ اس کی جذباتی طور پہ سپورٹ کرتا تھا۔ اس نے خداوند سے منت مانی کہ خداوند جو فرزند نارینہ خدا مجھے دے گا وہ عمر بھر کے لیے خدا کو دے دوں گی۔ اور ہم سیموئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 9 سے 11 آیت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے اسی طرح کیا۔ جب خدا نے اس کی گود کو ہرا کیا، خدا نے اسے اولاد جیسی برکت دی، اولاد نرینہ دیا، تو اس نے کلام کے مطابق جو منت مانگی تھی اس نے منت کو پورا کیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے ہیکل میں بھیج دیا۔
وہ خود چھوڑ کے گئی تاکہ وہ ایک اچھا خادم بن سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ حنا جس کے اولاد نہیں تھی، جب خدا نے اسے اولاد دی تو اس نے خدا کے گھر کے خادم کے طور پر اسے پیش کیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا کاہن، ایک نبی بنا، جس کے دور میں 2 بادشاہ مسا کیے گئے، ایک شاؤل بادشاہ اور دوسرا داؤد بادشاہ۔ ان دونوں کو سیموئیل نبی نے مسا اور مخصوص کیا۔ یہ وہ پاور ہے جو ایک ماں کے کردار کی وجہ سے زندگیوں میں اثر لاتی ہے۔ اور آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، ہٹلر نے کہا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ کا کردار بائبل کے مطابق ہونا چاہیے، آپ شریعت کے مطابق چلیں اور خدا کے کلام کے احکام کی باتیں بچوں کو سکھائیں، انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بتائیں کہ خداوند کیا سکھاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ماں مریم کی فرما برداری، مقدسہ مریم جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، اور اس نے خداوند سے کہا، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ جب اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، خدا نے کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گی اور روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی۔ اور ہمیں یہاں پہ مریم، مقدسہ مریم کی جو فرما برداری ہے وہ نظر آتی ہے۔ کتنی فرما بردار تھیں۔ یسوع کی پیدائش کے لیے مریم کا چناؤ خداوند نے کیا تھا۔ مریم کے لیے یہ بات اور یہ خیال ناممکن تھا کیونکہ وہ راست باز تھی، وہ گناہ سے مبرہ تھی، وہ بے عیب تھی، مرد کو نہیں جانتی تھی۔ اور جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ خداوند میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت اس پر سایہ ڈالتی ہے، اور اس کی فرما برداری کے نتیجے میں وہ تمام زمانوں کی، تمام ماؤں کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا نمونہ ہمیں پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آپ اس کی راہوں پہ چلیں گے۔ کیا جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو کیا آپ خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہم ہمیشہ اپنی مرضی کو کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن خدا کی مرضی اصل میں کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کو جاننا ہے، knowing the will of God، کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہم برکت پاتے ہیں، ہماری زندگی بابرکت ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ مریم، مقدسہ مریم کی جو فرما برداری تھی اس کے نتیجے میں نجات دہندہ دنیا میں آیا۔ اس کی فرما برداری کے سبب سے نجات اس دنیا میں آئی، عالمگیر کفارے کا کام ادا کیا گیا۔ یہ جو چوتھا کردار ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے وہ یونیکے کا کردار ہے۔ اس نے نجات بخش اور بے ریا ایمان کو منتقل کیا۔ تموتیس کی
ماں یونیکے یہودی تھی، اس کا باپ یہودی تھا۔ پالوس رسول تموتھیوس کو اس کے بے ریا ایمان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایمان تیری ماں اور تیری نانی بھی رکھتی تھیں اور تو بھی رکھتا ہے۔ اور اس نے مزید لکھا کہ تو بچپن سے ان نوشتوں سے واقف ہے جو نجات بخشنے کے لیے ہیں۔ آج کی مائیں مسیحی ایمان کو منتقل کر رہی ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یونیکے اور اس کی ماں نے اس ایمان کو تموتھیوس کے اندر منتقل کیا، جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ کیا آج کی مائیں اپنے بچوں میں وہ ایمان منتقل کر رہی ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں؟ اگر نہیں نبھا رہی تو میری عزیز بہنوں، ماؤں، بزرگوں، خداوند آج آپ سے ہم کلام ہے، اپنے کردار کو پہچانیں اور اپنے بچوں کی اس راہ پہ تربیت کریں جس پہ اسے جانا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، اور جب آپ برکت کا باعث بنیں گے تو آپ کی اولاد خداوند کے گھر کے پھاٹکوں کی مختار ہوگی اور وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ تموتھیوس کی ماں کے کردار کے سبب سے تموتھیوس ایک اچھا شاگرد اور خادم اور استاد بنا۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو آپ کا بچہ ایک اچھا خادم، ایک اچھا استاد، ایک اچھا شاگرد اور ایک اچھا انسان بنے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ مسیحی ہیں، ان کا کردار باکمال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بالخصوص میری پیاری بہنوں، ہمیں موسیٰ کی ماں کی طرح اور حنا کی طرح اور مقدسہ مریم کی طرح اور یونیکے کی طرح، ان با اثر ماؤں کی طرح آپ کو اپنے بچوں کا کردار بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہی تھیں تو آج سے اپنے بچوں پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ آج کا بچہ کل کا ایک اچھا خادم، ایک لیڈر، ایک اچھا استاد، معلم، نبی، رسول، پیغمبر بنے گا، اور اس سے جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوں تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اپنی دنیوی مصروفیت کو دور رکھتے ہوئے، اپنی دنیوی مصروفیت میں اپنی دنیوی مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج کے کلام کو پیش کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیں۔ آپ میرے پیچھے ایک چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ اے خداوند یسوع، میرے دل میں آ، میں اپنے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر، مجھے فضل بخش کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ وفاداری سے چلتا رہوں، چلتی رہوں۔ میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔
اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے، اور آج کا یہ پیغام ماؤں کے لیے ایک زبردست پیغام ہے، جو ایک بڑا پیغام ہے تاکہ بچے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کا، اور پاسٹر عمران فضل صاحب کا، اور پاسٹر میوش کا، جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ ہم آج خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔